کہ ایک شخص تھا، اس نے خواب دیکھا. خواب کے اندر وہ کیا دیکھتا ہے کہ بھئی قبرستان کے اندر ایک شخص داخل ہو رہا ہے. اس شخص کے پاس ایک چمڑے کی تھیلی ہے، چمڑے نما. اس تھیلی کے اندر لفافے ہی لفافے. وہ اندر جاتا ہے، لوگ کھڑے ہوئے، کسی کو ایک کو لفافہ تھمایا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، سب کو دے رہے ہیں. لیکن ایک شخص دوبارہ سے ایک نمودار ہوتا ہے سامنے سے، بڑا گندا حال ہے، برا حال ہے اس کا. وہ سامنے اس کی طرف دیکھتے ہیں، لفافے جو لے رہے ہیں ان کی طرف دیکھتا ہے، جو دینے والا ہے اس کی طرف دیکھتا ہے. وہ جو خواب دیکھنے والا شخص ہے وہ سوال کرتا ہے ان سے جو لفافے لے رہے تھے کہ بھئی یہ تم کون ہو؟ یہ لفافے تمہیں دیے جا رہے ہیں اور یہ دینے والا کون ہے؟ کہا کہ بھئی ہم سارے کے سارے یہ قبرستان کے اندر ہم مردے ہیں، اور یہ جو لانے والا ہمیں لفافہ دینے والا ہے یہ اللہ کا فرشتہ ہے. کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ لفافوں کی صورت کے اندر جو ان کے گھر والے، ان کے بیوی بچے جو بھی نیک عمل کرتے ایصال و ثواب کرتے ہیں وہ اس کو اللہ کریم لفاف کی صورت میں بنا دیتا ہے. پھر بنانے کے بعد ہمیں عطا کیا جاتا ہے، یہ فرشتے ہمیں دینے کے لیے آتے ہیں. کہا یہ والا شخص کون ہے جو پرنگدہ حال ہے، جس کا بہت برا حال ہے؟ کہا کہ یہ شخص وہ ہے کہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارے پاس کوئی نہیں آیا لفافہ، تمہارا اتنا برا حال ہے، باقی سارے حشاش بشاش ہیں. کہا میں وہ شخص ہوں کہ 9 سال مجھے انتقال کو ہو چکے ہیں، لیکن میرے گھر کی طرف سے آج تک کوئی قبرستان میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، آج تک میرے لیے کسی نے درود شریف کا ہدیہ نہیں بھیجا، آج تک کسی نے صدقہ کر کے مجھے ایصال و ثواب نہیں کیا، آج تک قرآن کریم کی تلاوت پڑھ کے اسی طریقے سے مجھے ایصال و ثواب نہیں کی، اسی لیے میرا پرا گندہ حال ہے. اللہ کے فضل و انعام سے آج ہمارے مدرسہ تعلیم قرآن و سنہ رفیع کمپاؤنڈ نشتر روڈ کراچی کے زیر اہتمام جو تراویح کی ترتیبات تھی، بحمد اللہ آج ان ترتیبات میں سے دوسری ہمارے یہاں ترتیب ہے. گزشتہ کل 10 روزہ ختم قرآن ہمارے طلباء نے ماشاءاللہ اس میں سنایا. ہمارے ان طلباء نے ماشاءاللہ سے یہاں پر 11 روزہ تراویح کے اندر اپنے قرآن کریم کو سنایا ہے. تو اللہ کا بڑا اعزاز اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ کریم نے ان کو یہ ہمت عطا فرمائی، اور ساتھ ساتھ میں اللہ رب العالمین نے ان سے محبت فرمائی، اسی لیے اپنے قرآن کو ان کی زبان سے نکلوانے کی اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی. آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا عمدہ کلام ہے کہ 70 سال کا ایک بابا جو ہمیں ملا، ہمارے پاس پڑھا کرتا، اس کی زبان سے حروف نہیں نکلتے. الفاظ تو دوسری وقت، ایک تو ہوتا ہے الفاظ انا اعطینا، ایک ہوتے ہیں حروف الف با تا تھا، یہ حروف بھی اس کی زبان سے نہیں نکلتے. اب کمال اس کا نہیں ہے، کمال ہمارا نہیں ہے کہ ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں اور ہم فر پڑھ کے سنا دیتے ہیں. کمال اس میں سارے کا سارے کس کا ہے بھائی؟ اللہ کریم کا. اللہ کریم نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر اس کو پڑھنے کے بعد تراویح کی شکل کے اندر ہمیں سنانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ مسلح مین چیز ہوا کرتا ہے کہ حفاظ کے لیے آپ یقین کریں گے، آپ کسی بڑے بزرگوں کے پاس جائیں، اللہ والوں کے پاس جائیں جو عالم ہیں، حافظ ہیں، مفتی ہیں، ان سے آپ ملیں تو آپ سے پوچھیں گے آپ حافظ ہیں کہ جی الحمدللہ. پھر چھڑتے کے ساتھ ان کا جو دوسرا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ مسلح سناتے ہیں؟ یہ سوال کرتے ہیں. ہم نے اپنے اکابرین کو، اساتذہ کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا اور اسی طریقے سے سوالات کرتے ہوئے سنا کہ مسلح سناتے ہیں. اگر اس شخص نے کہا کہ ہاں میں سناتا ہوں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کی دعائیں دیتے ہیں. اگر اس شخص نے کہہ دیا جو حافظ ہے کہ میں مسلح نہیں سناتا، آپ یقین کریں کہ وہ جو عالم دین سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کا دل عجیب سا ہو جاتا ہے، بولتا ہے یار اس کی ویلیو سمجھو اس کے نزدیک گر جاتی ہے کہ یار یہ حافظ قرآن ہے لیکن مسلح نہیں سناتا، یہ کیسا حافظ ہے؟ حافظ بھی ہے لیکن تراویح میں قرآن نہیں سناتا، حافظ بھی ہے قرآن کریم اس کو یاد بھی نہیں ہے، یہ کیسا حافظ ہے؟ تو جب ہمارے اکابرین دنیاوی اعتبار سے آج 14ویں صدی کے علماء ہیں، 15ویں صدی کے علماء ہیں، ان کے نزدیک اگر کوئی بچہ حفظ قرآن کر لیتا ہے، کرنے کے بعد اگر اس کو یاد نہیں ہے تو ان کا منہ اتر جاتا ہے، ان کے نزدیک ان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو اندازہ لگاؤ اللہ رب العالمین کے نزدیک، صحابہ کے نزدیک، انبیاء کے نزدیک اگر کوئی حافظ قرآن صرف برائے نام کا ہو، اس کو قرآن وہ بھول جائے تو اس کی اللہ کے نزدیک اور ان کے نزدیک کتنی ویلیو گرے گی ان کی؟ یار یہ تو ان کو تو پیدا اس لیے کیا گیا تھا، ان کے ماں باپ نے وقف اس لیے کیا گیا تھا قرآن کریم کو پکا یاد رکھیں گے، لیکن انہوں نے بھلا دیا ہے.
تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ہم پر احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ کریم نے ہمارے ان ماشاءاللہ حفاظ کو قرآن کریم سنانے کی توفیق عطا فرمائی تراویح کی صورت میں۔ یقین کریں، پاؤ ہو، آدھا پارہ ہو، ایک پارہ ہو، 3 پارہ ہو، یہ محض فضل ہے اللہ کریم کا، اس کے فضل سے ہی سنا سکتا ہے بندہ۔ میں نے جیسے گزشتہ کل کہا نا کہ کبھی بھی بندہ بڑا وہ کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے کہ یار مجھے یہ پارہ بڑا پکا ہے، مجھے یہ والا رکوع بہت پکا ہے، میں بغیر دہرائے سنا سکتا ہوں، اسی کے اندر اللہ کی شان دیکھو، اسی میں بندہ اٹکتے ہے زیادہ۔ آپ ابھی تو میرے خیال میں انتقال ہو چکا ہے، یہاں پر ایک ہمارے بزرگ تھے، حافظ تھے شاید، گودرا والے تھے، یہ اربار کی جو ہے بلڈنگ ہے، اس کے ہاں نیچے پارکنگ بنی، وہاں وہ علم تارہ پڑھاتے تھے۔ جب یہ 10-15 روزہ ختم کے بعد وہ علم تارہ کی صورتوں سے پڑھایا کرتے تھے نماز تراویح۔ بزرگ تھے، تقریباً میرے خیال میں نہیں بھی 70 سال عمر ان کی ہوگی۔ تو ایک وقت میں ان کے پیچھے کبھی جاتا بھی تھا، قریب میں بھی تھے، ہم اپنے تراویح سے فارغ ہو جاتے تھے، وہاں چلے جاتے تھے۔ جب بھی آتا انا اعطینا کے لفظ پر اٹکتا، انا اعطینا کل کوثر، فصلی کی بار 3-4 مرتبہ فصلی 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 پڑھ کے جب جا کے وہاں سے نکل، ہر دفعہ میں یہ ہوتا۔ آپ دیکھیں چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی سورۃ کوثر یاد ہوتی ہے، بڑے سے بڑے کو بھی ہوتی ہے، لیکن وہ مضبوط حافظ ہے، اس کے باوجود سورۃ الکوثر چھوٹی سی ہے، مختصر، اس کے اندر پھنس جاتے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ ذہن کے اندر کبھی بھی یہ آئے کہ یہ چھوٹی سی صورت ہے، یہ تو بہت آسان ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا دے کہ بھائی تیرا کمال نہیں ہے اس میں، اگر تجھے پورا قرآن میں سنوا سکتا ہوں تو یہ میرا فضل ہے، میرا کرم ہے، تیرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا ہم پر فضل کیا، کرم کیا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہم یہی کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے ان حفاظ کو تا مرگ، یعنی جب تک ہماری دنیا کے اندر رہتے ہوئے سانس ہے جسم کے اندر، اس وقت سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس وقت تک۔ اور یہ عزم کر لیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے پہلے آدھا پارہ سنانے کی توفیق ملے، روزانہ میں آدھا پارہ سناؤں گا، لیکن کبھی قضا نہیں کروں گا تراویح کے اندر۔ بڑے بڑے ہم نے حافظ دیکھے کہ پکا زبردست قرآن تھا، لیکن 1-2 سال نہیں سنایا، پتہ ہی نہیں ہے، صفاً صفا ہو چکا، ان کا قرآن ہی بالکل یاد نہیں ہے، وہ قرآن کے قریب تک نہیں آتے۔ یہاں تک کہ جب یہ رمضان آتا ہے، اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے، مطلب ہی کہ لوگ ہر ایک پوچھتے ہیں حافظ صاحب کہاں سنا رہے ہو، حافظ صاحب کا آپ تراویح کہاں پڑھا رہے ہو، یہ پوچھتا ہے ہر ایک بندہ۔ اب ان کو پتہ ہوتا ہے یار ان کے دوست یاروں کو یہ حافظ ہے، بھئی فلاں تو آپ کہاں پہ پڑھا رہے ہو، اب اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر بتائے گا رمضان میں جھوٹ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا تو پھر وہ پھنسے گا، سارے لان تان کریں گے۔ اب اس کے چکر میں کیا کرتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے تبلیغ کا رخ کرتے ہیں، تبلیغ میں چلے جاتے چلے پہ، چلو بھائی لوگوں کے سامنے ہوں گے بھی نہیں، اور اسی طریقے سے لوگ پوچھیں گے بھی نہیں، ہماری عزت بھی محفوظ ہو جائے گی، اور اللہ کے راستے میں وقت بھی لگا کر آ جائیں گے۔ جب وہ وہاں پر جاتے ہیں، وہاں بھی کھانا پوری کر کے آ جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد گھر والے پوچھتے ہیں تراویح کہاں پڑھائی تھی، کہا میں جماعت میں پڑھائی تھی۔ جماعت میں کیسے پڑھا دی، جماعت میں تو ہم بھی وقت لگاتے ہیں، ایک مسجد کے اندر 3 دن سے زیادہ رکنے کی اجازت نہیں ہے، تو تراویح ہم کیسے پڑھائیں گے؟ تو بہرحال اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمیں اللہ نے قرآن کریم کو ہمارے سینے میں محفوظ فرمایا ہے، اس کے بعد پھر ہمیں سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم جو قرآن کریم یاد کرتے ہیں، یاد کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے اس قرآن پر عمل کرتے ہیں، تو خدا کی قسم اس کے اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے غالباً روض الریاحین فی حکمت غالباً کتاب ہے، فی حکایت الصالحین کتاب ہے، اس کے اندر امام یافی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے خواب دیکھا، خواب کے اندر وہ کیا دیکھتا ہے کہ بھئی قبرستان کے اندر ایک شخص داخل ہو رہا ہے، اس شخص کے پاس ایک چمڑے کی تھیلی ہے، چمڑے نما، اس تھیلی کے اندر لفافے ہی لفافے، وہ اندر جاتا ہے، لوگ کھڑے ہوئے، کسی کو ایک کو لفافہ تھمایا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، سب کو دے رہے ہیں، لیکن ایک شخص دوبارہ سے ایک نمودار ہوتا ہے سامنے سے، پرا گندا حال ہے، برا حال ہے اس کا، وہ سامنے اس کی طرف دیکھتے ہیں، لفافے جو لے رہے ہیں ان کی طرف دیکھتا ہے، جو دینے والا ہے اس کی طرف دیکھتا ہے، وہ جو خواب دیکھنے والا شخص ہے وہ سوال کرتا ہے ان سے جو لفافے لے رہے تھے کہ بھئی یہ تم کون ہو، یہ لفافے تمہیں دیے جا رہے ہیں اور یہ دینے والا کون ہے؟ کہا کہ بھئی ہم سارے کے سارے یہ قبرستان کے اندر ہم مردے ہیں، اور یہ جو لانے والا ہمیں لفافہ دینے والا ہے یہ اللہ کا فرشتہ ہے، کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کئی لفافوں کی صورت کے اندر جو ان کے گھر والے
ان کے بیوی بچے جو بھی نیک عمل کرتے ایصال و ثواب کرتے ہیں وہ اس کو اللہ کریم لفاف کی صورت میں بنا دیتا ہے، پھر بنانے کے بعد ہمیں عطا کیا جاتا ہے، یہ فرشتے ہمیں دینے کے لیے آتے ہیں۔ کہا یہ والا شخص کون ہے جو پرنگدہ حال ہے، جس کا بہت برا حال ہے؟ کہا کہ یہ شخص وہ ہے کہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو، تمہارے پاس کوئی نہیں آیا لفافہ، تمہارا اتنا برا حال ہے، باقی سارے حشاش بشاش ہیں۔ کہا میں وہ شخص ہوں کہ 9 سال مجھے انتقال کو ہو چکے ہیں، لیکن میرے گھر کی طرف سے آج تک کوئی قبرستان میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، آج تک میرے لیے کسی نے درود شریف کا ہدیہ نہیں بھیجا، آج تک کسی نے صدقہ کر کے مجھے ایصال و ثواب نہیں کیا، آج تک قرآن کریم کی تلاوت پڑھ کے اسی طریقے سے مجھے ایصال و ثواب نہیں کی، اسی لیے میرے پرا گندہ حال ہے۔ اب اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ اس سے پتہ یہی چل رہا ہے کہ یقین کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن جیسی دولت سے نوازے، چھوٹی موٹی دولت نہیں ہے، یہ بہت عمدہ دولت ہے۔ ہمارے اساتذہ بہت اچھی بات فرمایا کرتے تھے، کہنے لگے اپنی اولاد کو نا پیسوں کی مشین مت بناؤ، پیسوں کی مشین مت بناؤ، نیکیوں کی مشین بناؤ۔ کس کی مشین بناؤ بھائی؟ نیکیوں کی۔ نیکیاں ہوں گی تو اللہ کریم سارے کھاتے کھول دیں گے، اور اپنے دماغ کے اندر سے یہ فطور و گندی ہمارے وہم اور گمان آتے ہیں، اس کو نکال دو کہ یار یہ بچہ حافظ قرآن بن جائے گا، یہ عالم دین بن جائے گا، یہ کہاں سے کھائے گا؟ آپ سے سوال ہے، اللہ تعالیٰ خنزیر کو کھلا رہے ہیں یار، اللہ کتے کو کھلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ والوں کو نہیں کھلائیں گے؟ جس کو اللہ کے حبیب نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ مطلب گھٹیا قسم کے جو دنیا کے اندر چیزیں ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، پرند چرند ساری چیزیں ہیں، یہاں تک کہ کافر ہے اس کو اللہ کھلا رہے، لیکن جو قرآن کا داعی ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا محافظ ہے، اس کو بھوکا ماریں گے؟ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگاؤ۔ ایک روایت یاد آ گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا لو انکم، اگر تم تتوکلون علی اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کرو گے، حقا توکلی، جیسے کہ اللہ کریم پر بھروسہ اور اعتماد کرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العالمین تمہیں روزی رزق ایسے عطا فرمائیں گے جیسے کہ پرندوں کو دیا کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، پرندے صبح صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے خالی پیٹ ہوتے، جب واپس لوٹتے تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے۔ اب بتاؤ ان کی کوئی فیکٹری ہے پرندوں کی؟ ان کے کوئی اسی طریقے سے کوئی کاروبار ہے، بزنس ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے اوپر کیا ہے؟ توکل ہے، بھروسہ ہے، اعتماد ہے۔ ہمارے توکل میں، ہمارے اعتماد کے اندر قلت آ چکی ہے، کمی آ گئی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جب چرند پرند کو کھلاتے، ساری چیزوں کو کھلاتے، کیا حافظ قرآن کو بھوکا مار دیں گے؟ جو قرآن کی خدمت کر رہا ہوگا، قرآن کا داعی ہوگا، قرآن کا اسی طریقے سے پرچار کر رہا ہوگا، قرآن کی اشاعت کر رہا ہوگا، تبلیغ کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے ان کے ساتھ کہ یہ قرآن کریم کو حفظ کرنے والا ہو، حفظ کے بعد اس کو آگے پہنچانے والا ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس سے اتنی بہترین رزق عطا فرماتے کہ دنیا کے اندر کسی دوسرے بندے کو مل ہی نہیں سکتا۔ آج ہم اپنی اولاد کو اس سے دور اس لیے رکھتے ہیں کہ یار یہ 4 پیسے کمانے کے لائق بن جائے گا، یہ حافظ قرآن بن کے کیا دے گا، کیا کرے گا؟ یہ حافظ قرآن ہی تو ہے کہ ماں باپ کے لیے پڑھ پڑھ کے بخشے گا، ماں باپ کے لیے پڑھ پڑھ کے۔ اسی لیے ایک مولانا نعمان صاحب بہت پیاری بات فرمانے لگے، کہنے لگے کہ اپنے ختم قرآن کے اندر کہا میں 1 سوا پارہ اس کے اندر پڑھاتا ہوں تراویح کے اندر، کہ اس سوا پارے کو میں کتنی مرتبہ پڑھتا ہوں؟ کہ روزانہ اس کو میں پڑھتا ہوں 12 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 12 مرتبہ اس قرآن کے اس پارے کو پڑھتا ہوں، پھر 6 مرتبہ اس سوا پارے کو میں سناتا ہوں۔ کتنی مرتبہ ہوگی؟ 18 22 سپارے ہو گئے۔ کہ روزانے کی میری تلاوت کتنی، تحدیث بن نعمت بتانے لگے، رونے لگے، تحدیث بن نعمت کے میرے 22 پاروں کی روزانہ کی تلاوت ہے کہ جب بھی میں ختم کرتا ہوں تو اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے۔ کیا اتنا دل مطمئن ہوتا ہے، اتنا دل مطمئن ہوتا ہے، دل خوش ہوتا چلا جاتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے والدین نے مجھے بہت اچھی جگہ پر کھڑا کیا۔ آج انہی کا احسان ہے، آج انہی کی توفیق سے، انہی کے فضل سے اللہ میں یہاں پر کھڑے ہو کر مصلی پہ قرآن سنا رہا ہوں۔ تو کہ آج ہمیں قرآن کریم یاد ہے، آتا ہے، اور قرآن کریم کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، تو اللہ کی قسم بہت بڑی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت عظمیٰ ہے، اس کی قدر کریں گے سارے قدر انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے آخری ایک بات یہ ہے، تو قرآن کریم کو یاد کروانے کے لیے ہم بھی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے جو ہمارے ساتھ پڑوسی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کی طرف بھی لازمی اپنے بچے کو، کسی نہ کسی بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔ جب حافظ قرآن بنائیں گے، یہ سمجھو قرآن کا محافظ ہے۔ ایک بندہ تمہارے گھر کی حفاظت کر رہا ہو، اس کی کتنی قدر کی جاتی ہے۔
کی جاتی نہیں کی جاتی بھائی؟ اس کو لوگ بڑی محبت کی نظر سے دیکھتے، نہیں یار یہ ہمارا محافظ ہے، ہمارا گن مین ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گھر کی حفاظت ہوتی ہے، ہماری عزت کی حفاظت ہوتی ہے، ہمارے اسی طریقے سے پیسوں کی حفاظت، مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ کے قرآن کا محافظ ہوگا تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کتنی قدر کی نگاہ سے اس کو دیکھیں گے، محافظ قرآن کو۔ جو محافظ ہوگا تو اللہ کی قسم کوئی مشکل کام نہیں ہے حفظ وغیرہ کرنا، یہ حفظ کروانا، صرف یہ ہے کہ 3 کام ہم کر لیں اگر ہم اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، حلال کھلائیں، ان کو حرام سے بالکل دور رکھیں، حلال کھلائیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمائے کہ ساتھ ساتھ ان کے ساتھ دوسرا جو معاملہ کرنا ہے، علماء کی محبت ہمارے دل کے اندر ہو۔ ہم اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے حلال کھلائیں۔ نمبر 2، علماء سے محبت رکھیں۔ علماء سے محبت، حافظوں سے محبت ہوگی تو خدا کی قسم خود بخود یہ بچہ ہمارا حافظ قرآن بنتے چلا جائے گا، بہت آسانی کے ساتھ۔ اس لیے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں ایسا بندہ بنا دے اس کو، ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس کو عالم بنا دیں، اس عالم کی طرح، ہمارا دل چاہتا ہے اس حافظ کی طرح اس کو حافظ بنا دیں ہم۔ اور تیسرا جو کام ہے فرمایا کہ دین کو حقیر مت سمجھنا، دین کو بالکل معمولی مت سمجھنا، کمتر مت سمجھنا، دنیا کو اعلیٰ سمجھنا، اور نعوذ باللہ قرآن کریم کی جو یہ تعلیم ہے اس کو کمتر سمجھنا، ایسا نہیں۔ یہ 3 چیز اگر ہمارے اندر آ گئی، انشاءاللہ ہمارا بچہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد حافظ قرآن بھی بن جائے گا، ساتھ ساتھ میں وہ پکا حافظ قرآن بنے گا اور محافظ دین بن جائے گا۔ کون سے کام ہے بھائی؟ نمبر 1 حلال کھلانا ہے، نمبر 2 علماء سے محبت، حافظوں سے محبت، قراء سے محبت یعنی دینداروں سے محبت، نمبر 3 دین کو کیا نہیں جاننا، حقیر نہیں سمجھنا، کمتر نہیں سمجھنا، ادنا نہیں سمجھنا، بلکہ اعلیٰ سمجھنا ہے۔ استاد جی کی ایک بات یاد آ گئی، میرے خیال میں ٹائم بھی کم ہے۔ ہمارے استاد جی مولانا عادل صاحب دامت برکاتہم عالیہ بنولی ٹون کے اندر پڑھاتے ہیں، وہ فرمانے لگے کہ میرے والد محترم کے احترام کی وجہ سے، علماء سے محبت کی وجہ سے آج ہمارے خاندان کے اندر علم جاری ہوا ہے، ورنہ ہمارے والد اور ان کے والد کو دیکھا جائے تو بالکل بیچارے فرمائے کہ ان پڑھ تھے، کچھ نہیں آتا تھا۔ کہنے لگے والد محترم ٹرک چلاتے تھے، بجری وغیرہ لے کر آتے تھے، کہ جیسے ہی وہ طلبہ آتے روڈ کراس کرتے، جو روڈوں کے اوپر سے جیسے طلبہ جا رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کی طرف مدرسے سے، تو کہنے لگے میرے والد محترم پہلے ہی جیسے طلبہ جیسے روڈ کراس کرتے فوراً روک لیتے پیچھے ہی اور اتر جاتے، اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر ان کو روڈ کراس کروا دے، کہ سارے پیچھے روڈ جام ہو رہا ہے۔ لوگ کہنے گے بھائی نہیں، اللہ کے رسول کے مہمان نہیں ہیں، ان کی عزت کرنا ہمارا کام ہے، ان کو یہاں سے آرام سے یہاں پر پار کروانا ہے ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے، یہ دین کا بہت بڑا کام کریں گے دنیا میں جا کر، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کی آپ قدر پیشان ہے۔ اچھا کہا اس طرح کیا کرتے کہ خدا کی قسم اس قدر کی وجہ سے اللہ نے کہا مجھے بھی حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، بنوری ٹون کا استاد بنایا، کہ میرے سارے بچوں کو حافظ اور حافظات اور عالم اور عالمات بنا دیا، اور ہمارے خاندان میں علم کا سلسلہ جاری اور ساری ہو گیا۔ استاد جی فرماتے تھے کہ جو بندہ علماء سے محبت کرتا ہے، حفاظ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 نسلوں تک اس کی نسلوں کے اندر دین کو جاری اور ساری فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ حافظ قرآن بھی ہو، عالم دین بھی ہو، مفتی بھی ہو، لیکن اس کے باوجود اگر علماء کی نفرت اس کے دل میں آ جائے، اللہ کریم فرمائے اسی وقت سے اس کی نسل کے اندر سے فرمائے کہ علم کا جو معاملہ ہے بالکل ختم کر دیتے۔ اس لیے ہم نے علماء سے محبت بھی کرنی ہے، حفاظ سے محبت بھی کرنی ہے، دینداروں سے محبت بھی کرنی۔ جب محبت کریں گے ظاہر سی بات ہے آدمی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے پھر اسی کی طرف بندہ جاتا ہے نا۔ نفرت جس سے ہوتی ہے آدمی کو اس کی طرف کبھی جاتا ہے کوئی بندہ؟ دشمن کی طرف کبھی جایا جاتا ہے؟ دوست کی طرف ہی جایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے دوستی کس سے لگانی ہے؟ دینداروں سے، اللہ والوں سے، علماء سے، صلحاء سے، حفاظ سے، اور حفاظ کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ان کا سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔